بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مثال کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ ازواج طاہرات ہیں، انہوں نے اب ایک نیا بہتان اور تہمت اور جھوٹ تراشا ہے، اور اس کو وہ ہر سال اب مناتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو ویسی اتنی زیادہ نفرت اور کشیدگی ہے اس کو اور بڑھایا جائے بجائے کم کرنے کے۔ اور ایک روایت پر یہ کام کیا جاتا ہے جس کا ایک تو یہی پتہ نہیں کہ وہ تھا بھی یا نہیں تھا۔ خود جو شیعہ علماء انہوں نے کہا ہے کہ یہ خیالی شخصیت تھی اور ایسا کوئی شخص نہیں تھا، اور یہ تمام جو ہے جھوٹی باتیں جو تہمتیں لگائی گئی ہیں، بہتان لگائے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ فاتح قیصر و کسریٰ تھے آپ، تو ظاہر بات ہے اس سے نفرت تو بنتی ہے۔ یہ سلیم بن قیس ہلالی نام کا ایک شخص، اور اس کی بدبختی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو اس وقت یہ اچھا خاصا عمر کا ہونے کے باوجود مدینہ نہیں آیا۔ جب مدینہ میں حکومت اسلامی بن چکی تھی، اس کے باوجود یہ مدینہ نہیں آیا۔ آپ کے وصال کے بعد تقریباً 1.5 سال بعد یہ مدینہ آیا ہے، اور پھر اس نے قصے کہانیاں اگر وجود تھا اس کا تو گھڑ گئے، ورنہ اس کے تو وجود سے ہی انکار کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مدینہ نہیں آیا۔ اس کی بدبختی دیکھیں، یا اسلام دشمنی دیکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی دیکھیں کہ آپ کے دور میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 1.5 سال بعد پھر مدینہ آیا اور پھر اصحاب میں شامل ہو گیا۔ ائمہ 3-4 کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بہت ہی قریب تھا وہ۔ تو یہ سب گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح صحابہ کو بدنام کیا جائے، یا منافق کہا جائے، یا کافر کہا جائے، یا کوئی نہ کوئی الزام لگایا جائے۔ تو اسی لیے یہ بی بی کی شہادت کا واقعہ گھڑا گیا ہے اور ان پہ الزام لگایا گیا ہے۔ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں۔ اور حضرت محسن جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، چھوٹی عمر میں ہی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی پیشن گوئیاں کی تھی۔ ان میں ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ بی بی فاطمہ سے آپ نے کہا تھا کان میں کہ سب سے پہلے آپ اہل بیت میں مجھ سے عامل ہوگی، تو آپ مسکرانے لگی تھی۔ دوسرے آپ نے اپنی ازواج میں کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ آ کے ملے گی آخرت میں جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو پھر ازواج نے یہ بھی دیکھنا شروع کیا تھا، ہاتھ وہ سمجھی تھے کہ ظاہری یہ ہاتھ ہوتا ہے، بازو اس کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن پھر بعد میں ان کو خیال آیا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد خیرات کرنے والی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا تھا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پیشن گوئی کی تھی کہ آپ سن 60 ہجری میں عراق میں شہید ہوں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، کیونکہ متعلق یہی ہے تو اسی لیے میں نے آپ کو یہی بیان کیا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 2 محل دیکھے، پوچھا یہ کس کے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم مانیں گے یا اس جھوٹے کذاب سلیم بن قیس کے اس بہتان کو مانیں گے؟ ظاہر ہے جو رسول اللہ کو ماننے والے ہوں گے وہ تو رسول اللہ کی بات ہی مانیں گے، اور جو سلیم بن ہلالی کے ماننے والے ہوں گے وہ اس کی بات مانیں گے۔ اس میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی نا۔ تو جو جس کو مانتا ہے اسی کی بات پہ عمل کرتا ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، ان کو مانتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، ان کے مناقب کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ایک قرآنی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اس کی میراث پہ پہنچا کر ہی رہیں گے۔ تو سب سے بڑی جو فتوحات تھی وہ اسلام کی، وہ قیصر و کسریٰ کے خلاف فتوحات تھی۔ اس وقت کی یہ دونوں سپر پاور تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو شکست دے کر فتح حاصل کی، اور پھر بیت المقدس بھی آپ نے فتح کیا، اور وہاں کی چابی لینے بھی آپ گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا مدینہ میں قائم مقام بنا کر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی کلثوم سے بھی آپ کا نکاح ہوا، اور جب حضرت امام حسین بھی سن 60 تک رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی سن 40 ہجری تک رہے، کبھی کسی کے زبان سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا جو سلیم بن قیس نے کہا ہے، یا جو آج کے ذاکر کہتے ہیں۔ وہ زیادہ نعوذ باللہ ڈرنے والے تھے، اور یا تو یہ نہیں ڈرتے یا وہ سلیم بن قیس نہیں ڈرتا تھا۔ تو اسی سے
اندازہ لگا لیں جھوٹ کا اور من گڑھت روایت کا۔ مقصد صرف صحابہ کو بدنام کرنا ہی ہے، اور سب سے بڑا جو کانٹا ہے ان کے لیے وہ حضرت عمر فاروق ہی ہے، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو شیطان جو ہے نا وہ آپ کے راستے میں نہیں آتا، تو شیطان کو سب سے زیادہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے۔ آپ شیطان کے چیلے یہ کر رہے ہیں، تو سوائے جھوٹ بہتان اور تہمت کے اور کچھ نہیں ہے کہ صحابہ سے زیادہ اہل بیت کا عزت اور تکریم کرنے والے، اور دنیاوی طور پر بھی ان کے وظائف جو رکھے تھے وہ اپنے بچوں سے زیادہ رکھے تھے انہوں نے۔ اور بی بی کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پہلے ہمارے لیے سب سے زیادہ جو محترم ذات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اب ان کے بعد آپ کی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سے آپ نے فرمایا تھا، حالانکہ آپ کی بیٹی جو تھی وہ امہات المومنین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے کہا کہ بی بی فاطمہ سے کہ آپ ہمارے لیے دنیا میں سب سے بڑھ کر محترم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ساتھ اسلام سیکھنے والے، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھنے والے، ان کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا تہمت لگائی جاتی ہے، جنہوں نے اپنی جان اور مال اپنی اولاد سے بڑھ کر اہل بیت کو سمجھا۔ تو سوائے ایک ہی مقصد ہے اس کا کہ کسی طرح صحابہ کو بدنام کیا جائے، اور خاص طور سے خلفائے راشدین کو، کیونکہ انہوں نے خلافت لی تھی ذاکر کے کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مان لیتے ہیں تو شیعہ مذہبی باطل ہو جائے، تو اس باطل سے بچانے کے لیے ہی وہ گھڑتے رہتے ہیں جھوٹی جھوٹی روایت، اور ایک کو نہیں، چلو حضرت عمر فاروق کرتے تو چلو مان لیتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کوئی الزام، حضرت عمر فاروق پر بھی الزام، حضرت عثمان غنی پر بھی الزام، اور ہر صحابہ پر مرتد ہونے کا یا کافر ہونے کا اس طرح کے الزام کوئی چھوڑا نہیں گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔